مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ اور ایک اور حکایت بیان فرمائی مسند شریف کے اندر، اور اس سے بہت سے فوائد اور سبق ہمیں دیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے 2 غلام خریدے۔ ایک غلام بڑا خوبصورت تھا لیکن عادات اس کے اچھے نہیں تھے، اخلاق اس کے اچھے نہیں تھے، اور ایک صورت کے لحاظ سے تو اچھا نہیں تھا لیکن اس کے اخلاق بڑے اچھے تھے۔ اب دونوں کا اس نے امتحان لیا بادشاہ نے، دونوں غلاموں کا۔ پہلے وہ جو صورت کے لحاظ سے اچھا نہیں تھا غلام، اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ جو ساتھ میں نے تمہارے غلام خریدا ہے وہ تمہاری بڑی برائی کر رہا تھا، تم تو بڑے اچھے خاصے آدمی لگ رہے ہو مجھے، لیکن وہ تمہاری بڑی برائی کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ کیا میری عیب بتا رہا تھا؟ کون سی میرے عیب بتا رہا تھا؟ کہ میرے اندر کون سا عیب ہے؟ مجھے بتائیے تاکہ میں کوشش کروں اس کو ختم کرنے کی عیب کو اپنے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ تو تمہیں چور بتا رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا تم چور ہو۔ اس نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہا تھا تو اس نے ہو سکتا میرے اندر کوئی بات دیکھی ہو جس کی وجہ سے اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ میں دیکھوں گا کہ واقعی کہیں ہے میرے اندر ایسی عادت تو نہیں ہے، اگر واقعی ہوئی تو میں کوشش کروں گا اس کو دور کرنے کی اپنی۔ بادشاہ نے کہا اچھا تم جاؤ۔ وہ جو پھر خوبصورت غلام تھا اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ اب یہ 2 غلام کو میں نے بلایا تھا، یہ تو تمہاری بڑی برائی کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا اس کے اندر تو ایک عیب ہے، اس کے اندر کاش اگر تمہارے اندر وہ عیب نہیں ہوتا تو سب تم سے محبت کرتے۔ وہ کہہ رہا تھا اس عیب کی وجہ سے لوگ نفرت کرتے ہیں تم سے۔ غلام نے کہا حضور ذرا مجھے بتائی صحیح اس بے ایمان شخص نے میرے بارے میں کیا باتیں کی ہیں، ہم میرے کون کون سے عیب بتائیں، ذرا مجھے بتائیے تو صحیح۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا ظاہر و باطن یکساں نہیں ہے، ظاہر تو بڑا اچھا ہے لیکن اندر تمہارے اچھی عادات نہیں ہے تمہاری۔ وہ تو سن کے ایک دم لال بگولا ہو گیا، اس سے کہنے لگا یہ اس کی پرانی عادت ہے، اس قسم کی وہ بکواس کرتا رہتا ہے، صرف میری نہیں پتہ نہیں کس کس کی برائیاں کرتا رہتا ہے، یہ تو اس طرح بکواس کرتا رہتا ہے، اس کی عادت ہے، کتے کی طرح بھونکتا رہتا ہے وہ تو۔ جب اور زیادہ غصے ہونے لگا بادشاہ نے کہا اچھا بس رہنے دو، بس مجھے تو تمہارا امتحان دونوں کا مقصود تھا لینا، تم نے اس کی حجو کی ہے، تم نے اس کی برائیاں شروع کر دی ہیں، میں نے اس سے پوچھا وہ تمہاری کوئی برائی نہیں کر رہا تھا۔ اندازہ ہو گیا، میں نے دونوں کا اندازہ کر لیا اور دونوں کا میں نے امتحان کر لیا کہ تمہارے صورت تو تمہاری اچھی ہے لیکن دل تمہارا صحیح نہیں ہے، عادات تمہارے اچھے نہیں ہیں، اس کی صورت اچھی نہ ہو لیکن اس کی عادات بڑی اچھی ہیں، لہذا میرا مقرر وہ بنے گا اور میں اپنا قرب اس کو عطا کرتا ہوں اور اپنا خاص اس کو منصب دیتا ہوں میں اس کو، اور 30-40 امیروں کے برابر اس کی تنخواہ مقرر کرتا ہوں اور سب سے بڑا اس کو میں عہدہ دیتا ہوں۔ جب اس کو اتنا بڑا عہدہ مل گیا تو جو پرانے لوگ تھے وہ تو حسد ہوا ان کو کہ یہ 2 دن کا آیا ہوا اور اس کو اتنا بڑا عہدہ مل گیا، اتنا بڑا مقام مل گیا۔ اب لوگوں نے حسد کی وجہ سے اس کی برائیاں کرنی شروع کی بادشاہ کے پاس آ کے، لیکن بادشاہ نے چونکہ امتحان لے چکا تھا، اس کی عادات کو اس کے اخلاق کو آزما چکا تھا، کسی حسد کرنے والے کی بات کا اس پہ اثر نہیں ہوا، جو بھی کوئی اس کی دشمنی کی بات کرتا تھا وہ سب ناکام ہو کے جاتے تھے، وہ اسی منصب پر قائم رہا اور عزت و تکریم کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا رہا۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کچھ سبق دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا پہلا سبق تو یہ ہے کہ بعض اللہ کے نیک بندے اپنی پاک باطنی کی وجہ سے، اپنے روشن باطن کی وجہ سے وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، اگرچہ ظاہر ان کا اچھا نہ ہو، ظاہری صورت ان کی اچھی نہیں ہے۔ کوئی اللہ کا محبوب ولی ہے، اس کی ظاہر اگرچہ اچھا نہ ہو لیکن وہ اپنی عبادات کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت کی وجہ سے وہ اپنے مالک کے ایسے محبوب بن جاتے ہیں، ایسے مقرب بن جاتے ہیں کہ پھر ان کی ظاہری حالت کو کوئی نہیں دیکھتا، ان کے باطنی حسن کو لوگ دیکھتے ہیں۔
مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو بلال حبشی کالے تھے، کالے کالے موٹے موٹے ہونٹ تھے، لیکن دل ان کا اللہ کے رسول کی محبت سے روشن تھا، اللہ کے عشق سے منور تھا۔ کیا اللہ نے ان کو مقام مرتبہ عطا کیا کہ اللہ کے محبوب بن گئے، اللہ کے محبوب کے محبوب بن گئے۔ صورتش دیدی زمانہ غافلی از صدف درا گزیں کراقلی۔ فرماتے تو ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، ظاہری صورت کو اندر دیکھ، باطن کو دیکھا کر، باطن سے تو غافل ہے، ظاہری صورت کو دیکھ لیتا ہے۔ صدف کے اندر موتی ہوتا ہے، صدف سے گزر، اس صدف کے اندر جو موتی ہے اس کو دیکھ۔ انسان کی ظاہری جو صورت ہے اس کو دیکھ کر فیصلہ نہ کر، اس کے باطن کو دیکھ کر فیصلہ کر۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کا باطن روشن ہوتا ہے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے نور سے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو بعض لوگ جس طرح وہ جو اللہ کا مقرر، جو اس سے بادشاہ کا مقرب بن گیا تھا، اب وہ اس کی برائی کر رہا تھا کہ بڑا بے ایمان ہے، وہ تو کتے کی طرح بھونکتا ہے، لیکن بادشاہ پر کوئی اثر نہیں ہوا، بادشاہ کو محبوب بن چکا تھا۔ وہ اس کے برائی کرنے سے وہ خود ذلیل ہو رہا تھا اور رسوا ہو رہا تھا، اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں آ رہا تھا جو اللہ کا جو اس بادشاہ کا محبوب بن گیا تھا۔ یہی حال ہے اللہ کے ولیوں کا کہ اللہ کے ولی جب اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں تو کوئی ان کی برائی کرے، کوئی ان کے اندر ان کی توہین کرے، اس سے ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا، توہین کرنے والا ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب او اقسم علی اللہ لابر۔ حضور فرماتے ہیں بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں پر گرد پڑی بھی ہوتی ہے، پراگندہ بال ہوتے ہیں، چہروں پر غرد پڑی بھی ہوتی ہے، حالت ظاہری تو ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی دروازے پر چلے جائیں تو ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کے لوگ ان کو دھکے دے کے باہر نکال دیں، لیکن اپنے مالک کیا، اپنے رب کیا ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لا برہ، کسی بات پر وہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا، ان کی بات ٹھکراتا نہیں ہے، رائے گاہ نہیں جانے دیتا اللہ۔ اتنے محبوب ہوتے ہیں وہ اللہ کے پیارے۔ تو ایسے پیاروں کی اگر کوئی گستاخی کرے گا تو ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اولیاء اللہ کی، تم ذلیل ہو جاؤ گے، تم رسوا ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھے وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، وہ میرے ولی کی توہین کر کے عزت والا نہیں بن جائے گا، مجھ سے دشمنی کرے گا دنیا اور آخرت میں وہ ذلیل رسوا ہو جائے گا۔ لہذا جو اللہ کے محبوب اور اللہ کے پیارے بندے ہیں، جنہوں نے عبادات کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے، اطاعت رب کی وجہ سے، حضور کی اتباع کی وجہ سے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبوبیت کا مقام حاصل کر لیا ہے، ان اللہ کے ولیوں کو برا نہ کہو، ان کے خلاف کوئی نازیبہ لفظ استعمال نہ کرو، کوئی توہین الفاظ، کوئی توہین آمیز الفاظ بھی اپنے زبان سے نہیں نکالو، ورنہ تم ذلیل رسوا ہو جاؤ گے، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہ فائدہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ تیسرا فائدہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے سے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو اگر ظاہری شکل صورت اچھی ہے لیکن باطن خراب ہے، اخلاق خراب ہیں، سیرت خراب ہے، عادات اور اخلاق تمہارے خراب ہیں، تو اس تمہاری صورت کی بھی کوئی قدر نہیں کرے گا، بے قدرے ہو جاؤ گے تم۔ اور اگر صورت اچھی نہ ہو لیکن عادات اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، طبیعت اچھی ہو، تو پھر انسان کی قدر ہوتی ہے اس سے اچھا اخلاق کی وجہ سے۔ کوئی اس کی صورت کو نہیں دیکھتا، لوگ اس کی سیرت کی تعریف کریں گے۔ دنیا کے اندر بھی قدر ہوتی ہے، آخرت کے اندر بھی اس کی قدر ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کی قدر ہوگی، مخلوق میں بھی وہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ باعزت ہوگا اور مقتدر کہلائے گا وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے۔ لہٰذا مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے باطن کو سنوارنے کی کوشش کرو، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام جو ہیں وہ باطن کی اصلاح میں لگے رہتے ہیں، تزکیہ نفس کے اندر لگے رہتے ہیں کہ انسان کا تزکیہ ہو جائے۔ صورت کے اندر آپ بناؤ سنگار کریں، سرخی پاؤڈر لگائیں، کریمیں لگائیں، اپنی صورت کو اتنی اچھا کر لیں، لیکن عادات خراب ہیں تو سب بیکار جائے گا، کوئی عزت کوئی قدر نہیں ہوگی۔ ہاں صورت اچھی نہ ہو، سرخی پاؤڈر بھی نہ لگے ہوئے ہوں، کوئی کریم بھی نہ لگے ہوئی ہو، لیکن اچھے اخلاق ہوں تو وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے اور بندوں کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔
مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر بھی بعض لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ پہلے غلام کی طرح ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن کے رہتے ہیں، بڑی بڑی موٹروں میں گھومتے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے دفاتر میں رہتے ہیں، لیکن دل ان کے سیاہ ہے، دل ان کے خراب ہے، دل کے اندر منافقت بھری ہوئی ہے، دل کے اندر اسلام کی دشمنی ہے، اسلام کے احکامات کے خلاف ان کے دل بھرے پڑے ہیں، نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، علماء کی توہین و تحقیر کرتے ہیں۔ وہ ان کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، بظاہر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بظاہر کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، کیسے دیندار ہیں؟ دین کی برائی کر رہے ہیں، دین کے احکامات کی برائی کر رہے ہیں، یہ منافقت ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ فزادہم اللہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ ان کے دل میں مرض ہے یہ، اور یہ مرض ان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا فزدناہم عذابا فوق العذاب، ہم عذاب پر عذاب زیادہ کرتے چلے جاتے ہیں ان کا۔ یعنی کیا مطلب کہ ان کا دل تو نہیں چاہتا کلمہ پڑھنے کو، لیکن کلمہ پڑھتے ہیں دوسروں کو بتانے کے لیے کیا مسلمان ہیں، یہ ان پر ایک عذاب مسلط۔ نماز پڑھنے کو جی تو نہیں چاہتا، لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تاکہ لوگ سمجھے باقی صاحب بڑا متقی آدمی ہے یہ۔ زکوٰۃ دینے کو جی تو نہیں چاہتا، لیکن زبردستی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہ عذاب ہے ان کے لیے کہ یہ چیزیں ان کے کام نہیں آ رہی، یہ چیزیں ان کے لیے مصیبت بن رہی ہیں۔ دل سے اللہ کو مانو، دل سے اللہ کی اطاعت کرو، کسی کو دکھلانے کے لیے نہ کرو، ورنہ تمہارا عمل سارا ضائع چلا جائے گا۔ ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو معدہ جب خراب ہو تو کھانے کو جی نہیں چاہتا آدمی، اگر وہ اس خراب حالت کے اندر کھانا کھائے گا تو قے کر دے گا، وہ کھانا نہیں کھایا جائے گا اس سے۔ یہی حال منافق کا ہوتا ہے کہ اس کا اچھے اعمال کو، دینی اعتبار کو، دینی شاعر کو اختیار کرنے کا جی نہیں چاہتا، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے کرنا پڑتا ہے، الٹی ہو جاتی ہے پھر اس کو، وہ برداشت نہیں ہوتا اس سے۔ تو اپنے دل کو درست کر، اپنے باطن کو سنوار، اپنے باطن کو سنوارے گا تو پھر اللہ کا محبوب بنتا چلا جائے گا۔ ورنہ اگر باطن تیرا درست نہیں ہے، باطن کے اندر دین کی خرابی ہے، اسلام کی نفرت ہے، اسلامی شاعر کی نفرت ہے، تو زبان سے تو کچھ بھی کہتا رہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ تیرے مرض میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تیرے عذاب میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا اولیاء کرام جو تھے وہ اپنے دل کو سنوارنے کی کوشش کرتے تھے اور دل کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے۔ ایک فائدہ مولانا روم رحمۃ اللہ نے اس واقعے سے یہ بھی بتایا کہ دیکھو بادشاہ سے ملا غلام تو ملنے کے بعد اس کو اللہ نے یہ عزت عظمت عطا فرمائی، جب تک وہ نہیں ملا تھا کوئی عزت نہیں ملی تھی اس کو۔ تو فرماتے ہیں کہ تم بھی اللہ کے ولیوں سے ملو تو اللہ کی عزت اور عظمت کے مقام تمہیں ملیں گے۔ در قرانے خاک باران ہا میوہاؤ سبزہاؤ ریحان ہا، بارش کا پانی جب خاک سے ملتا ہے تو پھر زمین سرسبز ہو جاتی ہے، شاداب ہو جاتی ہے، پھر پھول کھلتے ہیں اس کے اندر، پھر سبزے اور کیا نام ہے سبزیاں اس کے اندر آتی ہیں۔ وہ کب آتی ہیں؟ جب بارش ملی خاک کے ساتھ اور زمین کے ساتھ۔ تو بھی اللہ کے ولیوں کے ساتھ مل، پھر اللہ کی رحمت کی برسات ہوگی تیرے اوپر، اور تجھے عزتیں عظمتیں ملیں گی، اور تجھے اللہ تعالیٰ خاص منصب و مقام عطا فرمائے گا۔ ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا اس واقعے سے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس غلام کو جب بادشاہ نے اپنا لیا اور اپنا محبوب بنا لیا، پھر حاسدوں نے اس کی بڑی شکایتیں کی، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا، وہ خود ذلیل ہوئے، اس کی برائی کرنے والے، اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہی حال اللہ کے ولیوں کا ہے، جب اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں اللہ کی اطاعت کر کے، پھر دنیا کی کسی بات کا ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، پھر دنیا جو چاہے ان کے لیے کہتی رہے، وہ اپنی حق بات کہتے رہتے ہیں، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں وہ، اور دنیا کی کسی چیز کا ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اسی کو قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
جو ہمارے ولی ہیں ان کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں، کسی چیز کا کوئی غم نہیں، وہ ہمارے بن گئے ہیں. جب ہمارے محبوب بن گئے پھر ان کو کسی کا کوئی خوف نہیں. کوئی کسی طرح کتنی حسد کرے ان سے، کتنی عداوت رکھے ان سے، کتنی ان کی برائی کرے، کتنا ہی ان کی کوئی مضرت و نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کرے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہ اللہ کے محبوب بن گئے. نقصان پہنچانے والا خود ذلیل رسوا ہوگا، ان کو کوئی نقصان نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب اور اللہ کے مقرب بندے بن چکے ہیں. ایک فائدہ یہ بھی اس واقعے سے حاصل ہوا کہ انسان کو اپنے عیوب پر نظر رکھ کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی کو تزکیہ کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح کے اندر. اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. یعنی کیا مطلب؟ اپنے برے عادات، برے اخلاق کو ختم کرنے کی کوشش کرو، اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرو، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں کامیاب. بعض لوگوں کو جب بتایا جاتا ہے کہ اپنے اخلاق کو ٹھیک کرو تو کہتے ہیں نہیں ہمارے تو اخلاق درست ہیں. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء. اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو جو اپنی پاکیزگی کا دم بھرتے ہیں؟ ہم تو پاکیزہ ہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے. تمہارے پاک کہنے سے تم پاک نہیں ہو جاؤ گے، غور کرو کہ باقی پاک بھی ہو یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان کی روشنی میں دیکھو کہ جو برائیاں قرآن میں اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں وہ برائیاں تمہارے اندر تو نہیں ہیں. اگر ان سے تم نے برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا تو واقعی پاک ہو، ورنہ اپنے آپ کو پاک کہنے سے پاک نہیں ہو جاؤ گے. ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا اس واقعے سے کہ انسان اس بدباطن غلام نے، حسد کرنے والے نے اس نیک سیرت غلام کی برائی کر کے بادشاہ کی نظروں میں اس کو گرانے کی کوشش کی، لیکن اس کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی اور بادشاہ کا مقرب رہا. تو جو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں ان کی تم برائی کر کے اللہ کی بارگاہ سے تم سوچتے ہو سمجھتے ہو کہ وہ گر جائیں گے. ان کو جو عزت مل گئی وہ مل گئی ہے. تمہاری برائی کرنے سے تم ذلیل رسوا ہوگے، ان کا مقام و مرتبہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. حسد نہ کرو. حسد کرو گے جن کو اللہ نے جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، خواہ کسی کو دینی عزت دی ہو، خواہ دنیاوی عزت دی ہو، کوئی مقام اور مرتبہ دیا ہو، حسد کر کے اس کی برائی کر کے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو. جو اللہ نے اس کو عزت دی ہے اس کا احترام کرو اور اس کے مقام اور مرتبے کو پہچان کر اس کے مرتبے کے لحاظ سے اس کے ساتھ سلوک کرو تو سمجھ لو تم بھی عزت والے رہو گے. اس کی بلا وجہ برائی کرو گے تو تم بھی ذلیل رسوا ہو جاؤ. وما علینا الا البلاغ المبین.